اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو اور قبیلے بنائیں. اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اور باخبر ہے. اب کہاں کے فتویٰ آ گئے؟ اب تو بریلی کے فتویٰ آ گئے سامنے. اب بچو کیسے بچو؟ بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. آپ جہاں سے کہو میں آپ کو وہاں سے ثابت کر دوں گا کہ ناچ گانے ڈھول تاشے ڈی جے باجے رنڈیاں یہ سب بے حیائی کے آلات ہیں. نقصان فضول خرچ. دوسرا نقصان وقت کا ضائع ہونا. تیسرا نقصان اپنے بچوں کے اندر بے حیائی کا اترنا. اور چوتھا نقصان جو سب سے بڑا نقصان ہے جو آج ہماری بہت سی بہنیں مرتد ہو رہی ہیں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں جو کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان لڑکی کو جو ہے جائز نہیں. کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو غیر مسلم کے ساتھ وہ شادی کرے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. ایک ہی راستہ ہے اگر غیر مسلم ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد مسلمان لڑکی کا نکاح اس سے کیا جاتا ہے تو ہو جائے گا. یہی ایک راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب ڈھول تاشی اور ڈی جے اور باجے بجا کر راستے میں چوراہے پر جو ہے ایک نوجوان لڑکا اور 25 سال کا یا 30 سال کا آدمی جب اس طریقے سے جائے گا اور چھتوں پر کھڑے ہو کر نوجوان بیٹی اور نوجوان ماں نوجوان عورت جب اس کو دیکھے گی اور اس کو ٹھمکا لگاتے ہوئے دیکھے گی اور اس کے پورے ہلتے ہوئے دیکھے گی, بتاؤ اس کے اندر حیا اترے گی یا بے حیائی اترے گی؟ بتاؤ اس کی نظر کے اندر حیا آئے گی یا بے حیائی آئے گی؟ بتاؤ اس کے اندر شرم آئے گی یا بے شرمی آئے گی؟ بتاؤ اس کے اندر جہالت آئے گی یا اس کے اندر علم آئے گی؟ جواب کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. تو قیامت کے میدان میں سب کھڑے ہوئے ہوں گے اور میں بھی کھڑا ہوں گا اور وہ بھی کھڑا ہوگا جس نے ڈی جے بجوانے میں حصہ لیا ہے اور یہ کہا ہے کچھ لوگوں سے ہم دیکھیں گے کون بھی ڈی جے بجوانے. کان کھول کے سن لے, میں کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, میں کمزور ہوں, لیکن اللہ کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا. اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر زندگی گزارنے کا لوگوں کو طریقہ بتاتا ہے, نصیحت کرتا ہے. اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. میرے بھائی دنیا کی زندگی چند روز کی زندگی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, یہ واقعہ ہے, والآخرۃ خیر وابقیٰ, والآخرۃ باقی رہے گی. اس لیے یاد رکھنا جن لوگوں نے اپنی شادیوں میں اپنے گھر کی شادیوں میں ڈی جے نہیں بجوائے ان کا ایک اعلان اور ہے. آپ ہمارے یہاں تو آئے ملاقات کے لیے 8-10 آدمی گئے, ان کا ملاقات کری, اللہ کا شکر ہے ان کا بات مانے اور اللہ کو بہت بڑا عطا فرمائے گا, بہت بڑا ثواب عطا فرمائے گا. ان کے بچوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا, ان کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے گا, ان کو دنیا جہان کی کامیابی عطا فرمائے گا. نہ جانے کتنے لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے, فلاں کے ہم بجوانے کا نمبر آیا ہم نہیں بجوایا. صرف کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اسلام میں نہیں, یہ ہمارے شریعت میں نہیں, یہ ہمارے نبی کا اس میں حکم نہیں, اللہ کا حکم نہیں, اس نے نہیں بتایا. تو کتنے لوگوں کا ثواب ہو گیا. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے, آگے شادیاں آئیں گی, وہ کہیں گے فلاں نہیں بجوایا, وہ تو دباؤ آ گئے لیکن میں دباؤ نہیں آنے والا. ارے بھائی آپ دباؤ میں تو بتاؤ, لیکن کم سے کم مجھے ایسا تو کر کے دکھاؤ کہ ڈی جے اگر بنے تو جنت تو ملے. ڈی جے اگر بنے تو کم سے کم 1 ارب 2 ارب 20 ارب روپے تو ملے. ڈی جے اگر بنے تو بے حیائی تو گھر کے اندر سے نکلے. ایسی سیاست کھیلو بے حیائی ختم ہو جائے, ایسی سیاست کھیلو کہ جو کام ناجائز ہے ان سے ہم بچ جائیں. باہر کہو سینہ تان کر کہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق امت کو سمجھائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے غلط راستوں سے کیسے نہیں بنتے. بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ یہ بستی کو آپ جانتے نہیں ہیں, کیسی بستی ہے؟ ارے بہت اچھی بستی ہے, یہاں تو لوگ بہت سمجھدار ہیں, سمجھنے والے ہیں, بہت اچھی بستی ہے. آپ کو اللہ نے بڑا قیمتی بنایا ہے, آپ مسلمان ایمان والے ہیں. ایک ایمان والے کی بنیاد پر دنیا زمین آسمان کا نظام ہوتا ہے, اور جب ایک کلمہ پڑھنے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی. آپ تو بڑے قیمتی ہیں, آپ اپنے آپ کو پہچانو, اپنی قیمت پہچانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھے بن دیکھے ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں, جو مجھے بن دیکھے ایمان لائیں گے وہ میرے بھائی ہیں.
اس لیے بھائی آپ سے میں جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ کہنے سننے میں غلطی کو معافی چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کل جو ہے جو دوسری بارات آئی انہوں نے جو اپنی طرف سے کیا وہ ایک الگ چیز ہے. انہوں نے خوب کوشش کی جن کے یہاں شادی تھی کہ بھائی آپ نہ بجاؤ ہمارے یہاں بارات نہ چڑھاؤ. انہوں نے خوب کوشش کی اور اپنے یہاں کوئی انہوں نے اس طرح کا کام نہیں کیا جو قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہے جیسے ڈھول ڈی جے باجے والا. تو میں نے آپ کو علماء بریلی کے فتوے بھی سنا دیے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنا دی. اور رہی بات برادری کی کے اوپر بھی میں نے آپ کو سنا دی. یہ بات مت کہا کرو انصاری میں یہ ہو رہا فقیروں میں یہ ہو رہا جرا میں یہ ہو گیا اور میں یہ ہو گیا پٹھانا میں یہ ہو گیا سید میں یہ ہو گیا. شریعت سب کے لیے ایک ہے. اللہ کے نبی کا طریقہ سب کے لیے جو جتنا فوٹو کرے گا اتنا کامیاب ہوگا. کہنے سننے کا کام ہے جھگڑا کرنے کا کسی کا کام نہیں ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں آپ بھی کہیں گے بھائی دیکھو بچنا نہیں چاہیے اور اگر پھر بھی بچ گیا تو دوسرا کہیں میرے یہاں تو تم نے نہیں بچنے دیا اس کے یہاں کیوں بجا. سوال آپ کا نہیں. اب پکڑے گا کون پکڑے گا تو نہیں تو بجوانا چاہ رہا تھا اور نہیں بجا. ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے ان کو خوشحالی دو جہان کی ترقی عطا فرمائے. میں دعا کرتا ہوں بہت اچھا کام کیا بڑی خوشی کا کام کیا بستی کے لیے. بستی میں آغاز کر دی شروعات کر دی اور بنیاد ڈال دی کہ دیکھو میں نے حیا کی بنیاد ڈال دی دیکھو میں نے نبی کے طریقے پر چلنے کی بنیاد ڈال دی. لیکن اگر وہ سوال کرے کہ میرے ہاں نہیں بج دیں تمہیں اگر کوئی بجا دے تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ جھگڑا کرنے کا حکم نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں ہاتھ ہو کیا کہتا ہوں جیسے انہوں نے محبت کے ساتھ اور شریعت کے مطابق شادی کرنے کی خوب کوشش کی ہے اسی طرح مل جل کر ہم سب کو کوشش کرنی ہمت رہا ہے. انشاءاللہ قدم جمائے رکھیں اور شیطان جو ہے ہم ناکام اور جو شیطان کے ساتھ چلنے والے نا وہ آواز بھی نہیں کریں گے. ہم چوراہوں پر آج کی بات سن کر ہم چوراہوں پر آواز نہیں کریں گے. دیکھ لینا آپ انشاءاللہ. اللہ